الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے عزیز و محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پوچھ پوچھ کر کے پوری زندگی عمل کرنے والا بنائے، کیوں کہ جو شخص دین کا علم پوچھتا ہے، سیکھتا ہے، تحقیق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ شخص کبھی بھی راہ ہدایت سے دور نہیں جاتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل سے کبھی بھٹکتا نہیں، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اور جو شخص تحقیق کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا اور یوں ہی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی منزل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم جب سفر کرتے ہیں تو سفر میں کہیں ہم کو جانا رہتا ہے اور پہلی بار ہم جا رہے ہیں تو انسان پوچھتا ہے راستے میں جاننے والوں سے کہ فلاں جگہ جانا ہے، اور تحقیق کے ساتھ جاتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں پوچھ کر چلیں گے تو اپنی منزل سے بہت دور چلے جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پوری زندگی تحقیق کے ساتھ اور زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے، اور دین کا علم بھی سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں گے، تحقیق کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیکھ کر کے زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو پہلا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کو کیا بغیر وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی، سجدہ تلاوت کو وضو کے ساتھ کیا جائے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہ کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں جب جمعہ میں اور فجر اور عشاء کی نماز کے بعد لوگ اجتماعی طور پر درود اور سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے اردو میں، تو کیا ایسا کرنا حدیث میں ہے؟ اس طریقے سے سلام اور درود پڑھنا؟ جی، اس طریقے سے اجتماعی طور سے کھڑے ہو کر کے اردو میں سلام پڑھنا، اس وقت تو اردو زبان جو ہے آج بھی وہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہاں کی زبان تو عربی ہے، تو اردو تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، تو اردو میں کیسے سلام پڑھیں گے؟ ایک بات، اور دوسری چیز یہ کہ کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر صحابہ کرام سلام نہیں پڑھتے تھے، ہے نا؟ سلام پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، تو اس طریقے پہ اگر ہم سلام اور درود پڑھیں گے تو دین بنے گا، ہے نا؟ وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، دیکھیے بعض لوگ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ بات کا غلط مطلب نکال کر کے اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ درود اور سلام سے روکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو درود اور سلام پڑھنے سے روکے، اور درود اور سلام پڑھنے سے روکنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات سمجھ نہیں پاتے لوگ اور بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ سلام اور درود سے روکتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو اس کا انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے سلام اور درود سے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں جب ہم 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض ہو یا سنت ہو، تو 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد ہم نہیں پڑھتے اس میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، عربی میں بیٹھ کر کے آپ کو استحضار کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، اس احسان کا شکر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ احسان کیا ہے، تو آپ کیسے اس کا تو ہم لوگ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام ہم پڑھیں گے، ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن جیسے بتلایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحابہ کرام کو کہ نماز میں بیٹھ کے پڑھو اس طریقے سے، اس کے علاوہ بھی آپ بیٹھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور سے کھڑے ہو کر کے پڑھنا، اردو میں پڑھنا، ایسا حدیث میں نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، بات کا غلط رنگ دینے کی کوشش، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں فساد ہوتا ہے اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ باتوں کو موڑ دیتے ہیں اور بات کو دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی سلام درود سے کسی کو روک ہی نہیں سکتا، لیکن ہر عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال کا اور جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ سوال کا جواب دوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مولانا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر نوٹ لٹاتے ہیں، تو یہ نوٹ کا لٹانا ان کے سر کے اوپر کیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت علاقے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص بیان کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے تو اس کے اوپر یوں نوٹ لٹاتے ہیں لوگ۔ یہ ایسا کرنا بالکل کہاں سے یہ لوگ لے کے آئے؟ کبھی کسی روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی خطاب کر رہے ہوں اور صحابہ اٹھ کر کے ان کے اوپر پتہ چلا کہ درہم اور دینار لٹانا شروع کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے رہے ہوں، خطاب دے رہے ہوں تو صحابہ کھڑے ہو کر کے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے کہاں سے بنایا؟ اس وقت کا جو پیسہ چل رہا ہے، جس وقت، جیسے اس وقت جس ملک کے اندر جو کرنسی چل رہی ہے، اس کی توہین ہے کہ وہ پیر کے نیچے، اس اللہ کی نعمت ہے، اس پیر کے نیچے آتی ہے، اور کسی کے اوپر آپ اس عالم کو روکنا چاہیے کہ یہ کون سا عمل تم کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز یہ سوچو، جو بازاری عورتیں ناچنے والی ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر لوگ نوٹوں کو نچھاور کرتے ہیں اور لٹاتے ہیں، تو بازاری عورتوں کے اوپر اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل علماء کے اوپر ہونے لگا اور وہ عالم روکتا بھی نہیں۔ بھی اللہ رسول کی تم بات کر رہے ہو تو وہاں تو سنجیدہ ہونا چاہیے اور بات کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ کودنا پھاندنا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تم کسی اپنے دوست اور کسی محبوب کی بات کرتے ہو، بیچ میں کوئی بولے اور کودنا چاہے تو آپ اس کو روک دیتے ہو، ڈانٹ دیتے ہو، خاموش، ابھی کچھ بات چل رہی ہے ہمارے خاص آدمی کی، اللہ سے خاص، اللہ سے بڑا، رسول اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات چل رہی ہے، اس میں کودنا اور نوٹوں کو لٹانا، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ لوگوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں اور کون سی چیز باتیں گھسیڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور وہ عالم کا لیبل لگانے کے بعد بھی اس طریقے کی غلط حرکت سے باز نہیں آتے اور نہ روکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، اس بات کو خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ اللہ، اس کے رسول کا جو فرمان ہے، جو آپ نے ہمیں زندگی پیش کی ہے، اس زندگی سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں، اس پر چلیں اور دوسروں کو چلنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی عطا فرمائے گا اور بعد مرنے کے ہمیشہ کے لیے کامیاب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔